غدیر آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہوگی. ابھی آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ آپ میدان غدیر میں ہیں. نقشہ بدلتا چلا جائے گا. حبیب خدا نے صحابہ سے کہا یہاں پہ ممبر لگایا جائے, مجھے اعلان کرنا. اب میرے سامنے اس وقت 150-200 افراد زیادہ موجود تو نہیں ہوگی. ایسا لیکن ابھی تو کتنا بڑا ممبر ہے. ممبر کے 3 پائیدان ہیں تو 200-250 افراد کے لیے میرے لیے ممبر کافی ہے. لیکن اگر یہی 2-3 ہزار کا مجمع ہو تو پھر مجھے بلندر ممبر کی ضرورت ہے. اور اگر 10-15 ہزار کا مجمع ہو تو ممبر اور زیادہ بلند ہونا چاہیے. اور اگر 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع ہو, بھائی ایک تو مجمع زیادہ تھا اس لیے بھی ممبر فرما رہے تھے ممبر اونچا ہونا چاہیے, اور دوسرے ذکر بھی کسی علی کا تھا. پیغمبر اسلام کبھی بھی یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ دیکھا جاؤں, لوگ مجھے دیکھیں. لیکن آج ممبر بار بار تاکید کر رہا ہے اتنا اونچا ممبر بنا جتنا مجمع ہے یہ سارا دیکھے, کیونکہ آج سنانا کافی نہیں ہے, دکھانا ضروری ہے. آج دکھانا بہت ضروری ہے. غدیر ہے نا تو تمام کے تمام صحابہ تیاری کرنے لگے گا یا رسول اللہ اتنے لوگوں کو جمع کرنا بلانا آسان نہیں ہوگا, تو کیسے بلایا جائے. دیکھیں مائکرو فون نہیں ہے, لاؤڈ سپیکر نہیں ہے اس زمانے میں, کیسے جمع کرنا ہوگا. تو میں بعض کتابوں میں دیکھ رہا تھا کہ ایک حبیب خدا کی ایک صحابی ہیں, بہت بلند آواز. کچھ لوگوں کی نیچرلی آواز بلند ہوتی جیسے میری آواز بھی کچھ بلند ہے, اس کی آواز بہت زیادہ گرج برس والی ہوتی ہے بہت. اور حتیٰ سائنس نے ثابت کیا, تاریخ نے ثابت کیا کہ یورپ میں بھی روم کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو بعض اوقات جب بادشاہ بولتا تھا تو ایک آدمی الفاظ دہراتا تھا, کیونکہ مجمع بادشاہ کو نہیں سن پاتا تھا. ایک اونچی آواز والا آدمی الفاظ دہراتا تھا. تو اب حبیب خدا کے ایک صحابی ہیں, ان کی آواز بہت بلند تھی. کہا کہ سامنے اس سیلے پہ کھڑے ہو جاؤ, الفاظ کو دہرانا. جب وہ جا کے کھڑے ہوئے تو کہا میری آواز آ رہی ہے. کہا یا رسول اللہ بالکل صاف اور واضح. حبیب خدا جب کلام کرتے تھے تو الفاظ کو گنا جا سکتا تھا, اتنے آرام سے کلام کرتے تھے. تو اب ایک مرتبہ ہم صحابی نے کہا کہ ہاں مجھے آواز آ رہی. کہ جو کہوں الفاظ دہراتے رہنا. مجمع کو جمع کرنے کے لیے اذان دی گئی. کچھ لوگوں نے کہا ارے فجر کی نماز پڑھ کے چلے تھے, ظہر کا وقت ہوا نہیں, یہ اذان کیسی ہے. کہا لگتا ہے حبیب خدا دوبارہ بلا رہے ہیں, کوئی ضروری کام ہے. یہ وہیں سے سلسلہ شروع ہوا, جب کوئی ضروری کام ہو تو اذان کے ذریعے جمع کیا جائے. جب ایک مرتبہ حبیب خدا نے جناب بزرگ سے جناب سلمان سے کہا کہ اذان, اب ایک مرتبہ مجمع جمع ہونے لگا. جب تجمع ہوا غدیر کے میدان, سب جمع ہونے لگے صحابہ. یا رسول اللہ کوئی ضروری کام ہے. کہا ہاں بہت ضروری کام ہے. کتنا ضروری کام ہے. دن کی تپش ہے, مکے کی گرمی, حجاز کا موسم, لوگوں نے سر منڈا رکھے ہیں. تو حبیب خدا نے کہا میں جانتا ہوں لیکن کام بہت ضروری ہے, توجہ ہو. ایک مرتبہ سب سے کہا کہ بھئی پالانوں کا ممبر بنایا جائے. ذہنوں میں ہے. عزیزان گرامی, گھوڑے کی پشت پہ زین رکھی جاتی اور اونٹ کی پشت پہ پالان رکھے جاتے. اونٹ کی پشت پہ کوہان ہوتا ہے, کوہان پہ لکڑی کا پالان رکھا جاتا ہے جو قد میں بلند ہوتا ہے. اب حبیب خدا نے کہا پالانوں کا ممبر بنایا جائے. کچھ لوگوں نے زمین پہ پالان رکھے, کہا نہیں ان پہ اور پالان رکھو. پالانوں پہ پالان کرتے گئے, بہت بڑا ایک مرتبہ بہت بڑا پلیٹ فارم جیسا سے بن جاتا ہے. حبیب خدا نے کہا اسے اور بلند کر دو. میری پشت پہ خواتین کے بیٹھنے کا انتظام کرو, میرے سامنے مردوں کے بیٹھنے کا انتظام کرو. میں نقشہ کھینچ رہا ہوں پورا. حبیب خدا نے کہا سب کو جمع کر لو. میں خط گن رہا تھا خطبہ غدیر کے, تو 300 خط بنتے ہیں, 300 لائنیں خطبہ غدیر کی. حبیب خدا کے پاس اتنے مختصر خطبے بھی ہیں کہ 5 منٹ میں خطبہ مکمل ہو جائے. ارے غدیر میں بھی یا رسول اللہ اتنا پرانے خطبہ, دن دہاڑے 9-10 بجے کا صبح کا وقت, اور اتنی سخت تپش گرمی, اور اگر اس طرح سے خطبہ دیا جا رہا ہو تو لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ اس گرمی کے اندر لوگ کیسے خطبہ سنیں گے. کہ نہیں, آج سارے پیغام کو سنانا پہنچانا بہت ضروری ہے. بھائی مجمع پہ مولانا نے بھی بتا دیا آپ کو کہ اختلاف ہے, 90,000, 1,10,000, 1,20,000, 1,24,000, 1,40,000 مجمع, اس سے بحث ہے کیونکہ روایت میں 1,24,000 ہے, وہی پڑھتے.
1,24,000 کا مجمع جمع ہو گیا, چاروں طرف مجمع. حبیب خدا نے سب سے کہا کہ بیٹھ جاؤ, میں پورا نقشہ کھینچ رہا ہوں. جب سب کے سب تجمع کرنے کے بعد حبیب خدا کے سامنے جمع ہو گئے. اب حبیب خدا نے شروع کیا خطبہ, طولانی ترین خطبہ دیا. اور خطبہ جب دے رہے تھے تو گرمی کی وجہ سے آپ نے دیکھا عرب پرنا لیتے ہیں, کپڑا لیتے ہیں سر پہ, انہوں نے اپنے سروں پہ کپڑے لیے اور سر جھکا کے بیٹھ گئے. اس طرح تفصیل میں نہیں جاؤں گا. سروں پہ کپڑے لیے اور سر جھکا کے بیٹھ گئے. کچھ لوگ ویسے دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے, کچھ کو شکوہ یہ تھا گرمی بہت زیادہ, کچھ لوگ بہت دور تھے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا سامنے کیا ہو رہا. کس نے کہا مجھے آواز نہیں آ رہی. ایک صاحب نے کہا روشنی بہت زیادہ, مجھے نہیں معلوم سورج کی روشنی زیادہ تھی یا محمد و علی کے چہروں کا نور زیادہ تھا. اب ایک مرتبہ میں نے آپ کے سامنے سارا سا خاکہ کھینچا. جب سب جمع ہو گئے, اب حبیب خدا نے خطبہ جب شروع کیا تو حمد باری تعالیٰ سے خطبے کو شروع کیا کہ تمام تعریف توحید کو پورا بیان کیا. اس کے بعد ایک مرتبہ تفصیل سے بیان کرنے کے بعد کہا اے لوگوں کیا گواہی دیتے ہو کہ میں نے اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا؟ تو صحابہ کا مجمع سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے بہترین انداز سے رسالت کو پہنچایا. حبیب خدا نے فوراً ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اللہم اشہد پروردگارہ گواہ رہنا, ان میں سے کوئی شکایت نہیں کر سکتا میں نے پیغام نہیں پہنچایا. روک کے ایک بات کہوں گا, آج بہت سے لوگوں نے غدیر کے خلاف قلم اٹھائے اور وہ کہتے ہیں کہ حبیب خدا نے صاف اور شفاف الفاظ میں اعلان خلافت و ولایت نہیں کیا. وہ اعتراض میں یہ لکھتے ہیں اور اپنے آپ کا دعویٰ یہ کرتے ہیں ہم صحابہ کے ماننے والے. وہ کہتے ہیں پیغمبر نے غدیر میں اعلان خلافت و ولایت کھل کے نہیں کیا, پیغمبر نے سارے صحابہ سے گواہی لی کیا میں نے رسالت کو پہنچا دیا. سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں, آپ سے بہتر کوئی رسالت پہنچا نہیں سکتا تھا. جب سب سے گواہی لے لی تو کہا اللہم اشہد پروردگارہ گواہ رہنا. میں ابھی واضح کرنا چاہوں گا, یہ شبہہ ذہن میں رکھیے گا, میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. ذہن میں شبہہ ہے, میں بھی جواب نہیں دینا, جواب دوں گا. حبیب خدا نے ایک مرتبہ سارے مجمع کے درمیان طولانی ترین خطبے میں تفصیل سے بتایا میں نے دین کو پہنچایا, قرآن کو پہنچایا, یہ فروعات پہنچایا, نماز سب کے احکام ایک مرتبہ دہرایا کہ علامہ شیخ. اور اس خطبے میں کم از کم 3 مرتبہ 12ویں امام کا نام لے کے بتایا. میرے 12 مسیح ہوں گے, اولہم علی وآخرہم مہدی. میرے 12 مسیح ہوں گے, پہلے کا نام علی ہے, آخری کا نام مہدی. میں پورا ہونے ذکر دے رہا ہوں. جب حبیب خدا نے سارے مجمع کے سامنے اعلان شروع کیا تو ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مجمع بہت زیادہ تھا, آواز نہیں گئی ہوگی, جبکہ میں جواب دے چکا ہوں. صحابی سے کہا الفاظ دہراتے رہتے. مجھے تعجب ہے مسلمانوں سننے پہ آئے تو جب حبیب خدا اپنے چچا کے کان میں کہیں تو سب کہیں کہ کہاں کا چچا جان کلمہ پڑھ لیجیے. سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں, اور جب نہیں سننا چاہتے تو غدیر کا چیخ چیخ کے اعلان ہو رہا. نہ سننے پہ آئے تو غدیر کا اعلان نہ سن. تو ایک مرتبہ حبیب خدا نے اعلان کیا. اب میں نے پورا نشر کھینچ دیا, الفاظ سن لیجیے گا. ایک مرتبہ سارے صحابہ کے سامنے حبیب خدا نے کہا الستو اولا بکم من انفسکم. کون کہتا ہے کہ لفظ مولا کیونکہ واضح نہیں تھا استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ 17 معنی لکھی ہے بعض علماء نے. میں کہتا ہوں نہیں, پیغمبر نے پہلے معانی بتائے, میں کس معنی میں استعمال کر رہا ہوں, پھر لفظ مولا استعمال کیا. نہیں پہنچا سکا. الستو اولا بکم من انفسکم, کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ قالوا بلا, نام نہیں کہا, قالوا بلا, بے شک. یعنی پچھلے جو آپ نے کہا ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا آپ نے کہا, آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. بھئی یہ قرآن کے اندر بھی آیا تھا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنوں کے نفسوں پہ ان سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں, یعنی اولا بالتصرف ہیں.
میں اپنے نفس پہ بہت سے اختیارات نہیں رکھتا. آگ میں جانا چاہوں تو اپنے آپ کو جلا نہیں سکتا, اگر مر گیا تو خودکشی ہوگی. اپنے آپ کو چھت سے گرا نہیں سکتا, گر کے مر گیا تو خودکشی ہوگی. کسی سے لڑنے چلا جاؤں, جانتا ہوں کہ بہت طاقتور ہے, مجھے مار دے گا, ہاتھ میں ہتھیار بھی ہے, اگر لڑوں اور مارا جاؤں تو قتل ہو جاؤں گا. توجہ, مجھے اتنا اختیار نہیں کہ میں بے موت مارا جاؤں, لیکن اگر حبیب خدا کہہ دے تو میرا مرنا رائے گا نہیں ہوگا, شہادت ہوگی. مجھ سے زیادہ اختیار بھائی اولا پہ تصرف ہے, اور پیغمبر نے صرف اعلان نہیں کیا کہ الستو اولا بکم من انفسکم. سید العلماء نے اس مقام پہ لکھا, جب غدیر خم کا ممبر بنا, پیغمبر اسلام ہمیشہ ممبر پہ اکیلے ہوا کرتے تھے, لیکن غدیر میں مزاج بدلا ہوا تھا. آج ایک مرتبہ ممبر پہ آنے کے بعد کہ سلمان علی کہاں ہیں, ممبر بہت بلند تھا, جناب امیر کا دایاں اور زمین سے اٹھا کے ساتھ بٹھایا. نہیں ایسا نہیں ہوگا, نہیں آگے نہیں بڑھوں گا, میں پورا خونے دکھا دے رہا ہوں. جب مانی اتنا زور لگانا نہیں چاہتا تھا, آرام سے بولنا چاہتا تھا, لیکن جب میں غدیر پڑھ رہا ہوتا ہوں, میں یہاں نہیں ہوتا, کبھی نجف میں ہوتا ہوں, کبھی غدیر میں. میں بہت سوچ رہا تھا کہ رسول خدا نے اپنے بائیں ہاتھ سے شیر خدا اس بڑھاپے میں سفید ریش کے ساتھ دایاں بازو پکڑ کے زمین سے اٹھا کے ساتھ بٹھایا, تو میری نگاہوں میں میدان احد کا نقشہ کھینچنے لگا کہ وہاں کسی مردود نے کہا تھا ماتا محمد محمد مارے گئے, تو جناب امیر احد کے پہاڑ پہ چڑھے, پیغمبر کو ہاتھوں میں اٹھا کے کہا ہاذا محمد رسول اللہ. میرا دل کہتا, پیغمبر بھی کہہ رہے ہوں گے یا علی, احد میں آپ نے میری رسالت کے دوران درد کروایا تھا, آج میں آپ کی ولایت کے داروں میں. ایک مرتبہ حبیب خدا نے اس ممبر پہ اپنے ساتھ بٹھایا. سید العلماء اس مقام پہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مجمع آج سن کم رہا تھا, دیکھ بہت زیادہ رہا تھا, اور دیکھ دیکھ کے دھوپ بھی تھی, آنسو بھی بہ رہے ہوں گے, کچھ کو پتہ نہیں کہاں کہاں رونے کی عادت تھی. اپنے بزرگوں کے رونے کی تعریف کرتے ہیں, اگر ہم روئیں تو اسے کہتے ہیں بدعت ہے. اپنے سید العلماء کہتے کہ ایک مرتبہ حبیب خدا نے ساتھ میں جناب امیر کو بٹھایا, کہا آج پہلی دفعہ تھا کہ ایک ممبر پہ دو افراد ساتھ ساتھ بیٹھے تھے. سید العلماء کہتے ہیں کہ سب جب دیکھ رہے تھے, پیغمبر کی بات سنتے تھے, علی کو دیکھتے, پیغمبر کی بات سنتے علی کو دیکھتے کہ آج, اور آپس میں چینی گوئیاں شروع ہو گئے, معاملہ کیا ہے, آج کیا بات ہے کہ ساتھ میں علی بیٹھے, کہ آج کچھ ہونے والا ہے, کچھ پہلے سے تیار تھے. حبیب خدا نے ایک مرتبہ تعارف کروایا اور سب سے پوچھا الستو اولا بکم من انفسکم, کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ سب نے کہا قالوا بلا, بے شک یا رسول اللہ, آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. تب حبیب خدا نے کہا ان اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین, اللہ میرا مولا ہے, میں مومنوں کا مولا ہوں. فمن کنت مولا فہذا علی المولا. ہاتھ بلند ہوئے تھے, دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ. میں کہتا ہوں یہاں سے غدیر شروع ہوتی ہے. ایک مرتبہ حبیب خدا نے, اب یہاں سے علماء کے جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے, میں بہت زیادہ مختلف علماء کے مقالات پڑھ بھی رہا تھا, ان کی کتابیں جو مجالس وغیرہ بھی دیکھ رہا تھا غدیر سے متعلق. ہمارے بہت سے عرب ایرانی علماء نے, صاحب غدیر نے, بڑے بڑے علماء نے بہت کچھ لکھا. عزیزان گرامی, وہ کہتے ہیں جب آپ اپنے سامنے, میں اپنا رومال اپنے سامنے اٹھا کے سامنے رکھ لوں تو جتنا یہ رومال ہے نا اتنا میں چھپ جاؤں گا. پہنچ گئے. اگر میں مثال کے طور پہ اپنے بچے کو لے آؤں
اور اپنے بچے کو دے آپ کے سامنے ہاتھوں پہ اٹھا کے پیش کرو. بچہ جتنا اس کا قد ہے اتنا میں چھپ جاؤں گا, لیکن آپ کو پتا چلتا ہے کہ پیچھے کوئی اور بزرگ ہے, توجہ ہو, کچھ لوگ پہنچ گئے. اب سید العلماء اس مقام پہ کہتے ہیں جتنا قد ہوگا نا اس حساب سے اتنا انسان چھپ جائے, اور اگر ویسا ہی کوئی آدمی میں جتنا میرا قد ہے اسی ممبر کے سامنے کوئی میرے سامنے کھڑا ہوگا تو میں پوری طرح سے چھپ جاؤں گا. سید العلماء کہتے ہیں حبیب خدا نے ایک مرتبہ جب کہا نا من کن تو مولا, تو دونوں ہاتھوں سے جناب امیر کو سامنے لیا. پیغمبر چھپ گئے تھے, علی سامنے تھے, پیغام یہ دے رہے تھے ایک نور پردے میں جا رہا ہے. ایک نور پردے میں جا رہا, یعنی محمد رسول اللہ باقی رہے گا, لیکن آج سے علی ولی اللہ ختم نبوت کی دلیل بن رہا ہے. اب پیغمبر نے بار بار مجمع کو دکھا کے اعلان کیا. اب سب کے سب سوال کرنے لگے کہ کون سے علی؟ کہا وہی علی جو تم سمجھے ہو. اور میں کہتا ہوں کہ کوئی نہیں سمجھا تو جو بزرگ سب سے پہلے بولے تھے, بخن بخن لگا جمنا انہیں سے پوچھ رہے کون سے علی؟ اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو, آپ کو مبارک ہو. آج اصبحت مولا یا مولا کل مومن مومنہ, آج آپ میرے اور ہر مومن مرد و عورت کے مولا بن گئے. اگر ابھی بھی معلوم نہ ہو کہ مولا کے معنی کیا ہے تو پھر انہیں سے پوچھ لیں کہ وہ کیا سمجھے تھے. تو اولا بھی تصرف میں پیش کر رہا ہوں. جیسے ہی مبارکباد پیش کی, ایک بہت بڑے ایران کے عالم دین ہے, وہ کہتے ہیں صحابہ نے فوراً ایک بات کہی بخن بخن کے بعد, کہا یا رسول اللہ اجازت ہے ہم جائیں؟ میں نے کوشش کی ویسے ہی کہا یا رسول اللہ اجازت ہے ہم جائیں؟ کہا نہیں کوئی نہیں جا سکتا. کہا آپ نے جو اعلان کرنا تھا کر دیا, اب ضد اس بات کی ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا جب تک سب علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر لیں گے تب تک کوئی نہیں جا سکتا. ارے کون کہتا پیغمبر نے شفاف انداز سے اعلان نہیں کیا, بیعت لے کے بتایا. یہ مولا دوست کے معنی میں نہیں ہے, مولا اولا بن تصرف کے معنی میں ہے. اب یہاں پہ سوال کیا, مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے اس مقام. تو ایک مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ اتنا مجمع جب تک بیعت کرے گا بہت وقت گزر جائے گا. کہ مجھے پرواہ نہیں, جب تک کہ سب بیعت نہ کر لیں تب تک کوئی نہیں جا سکتا. کہ یا رسول اللہ اتنے افراد کا کھلانے پلانے کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ کہا میری. اب سمجھ میں آیا, غدیر پہ کھلانا پلانا سنت نبوی ہے. کیا سب کو میں کہا یا رسول اللہ اتنا کھانے کا اہتمام کہاں سے ہوگا؟ کہ میری اونٹنی کو نہر کرو. وہاں کوئی اعتراض کر سکتا ہے یا رسول اللہ ایک اونٹنی اتنا بڑا مجمع؟ تو میرا دل کہتا ہے حبیب خدا کہیں گے جانتے نہیں دعوت ذوالشیلہ میں میرے چچا ابو طالب نے ایک بزرگانہ سے ایک بھیڑ کے بچے سے ذبح کرنے کے بعد پورے قبیلے کو سیر کر دیا. اور جانتے ہیں خاندان والوں نے اعتراض کیا تھا؟ ابو طالب تم نے ہماری توہین کی ہے, ہم میں سے ایک ایک آدمی پورا پورا بکرا کھانے والے, تم نے ایک بھیڑ کے بچے کو ذبح کرنے کے بعد پورے خاندان کی دعوت کر دی. تو جناب ابو طالب نے مسکرا کے کہا تھا جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ. کہا کیوں؟ کہ کیونکہ اس بزرگانہ کو میرے بھتیجے محمد کا ہاتھ مس ہو گیا, اب اس میں برکت ہی برکت ہے. کہ جب میرے چچا میرے نام سے قبیلے کو کھلا سکتے ہیں تو یہ میری اونٹنی ہے, سب کو کھلاؤ. علماء نے لکھا 3 دن تک بیعت ہوتی رہی, 3 دن تک حبیب خدا سب کے کھانے کے ذمہ دار. میں پیش کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے. کہ پانی کا اہتمام کا غدیر کا مقام ہے. کسی نے کہا یا رسول اللہ پانی کھا رہا ہے, میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ کیا کہا ہوگا؟ میں کہوں گا حبیب خدا نے کہا ہوگا پانی کو میرے پاس لاؤ. جیسے ہی پانی کے قریب آئے پیغمبر نے اپنا لعاب دہن ڈالا,
اور کہا اب اس پانی کو دوبارہ پیو. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ابھی کھا رہا تھا نہ جانے میٹھا کیسے ہو گیا. تو دوسرے نے کہا یہ پیغمبر کے لعاب دہن کا اثر. جس کے لعاب دہن کا اثر ایسا ہو اس کے خون کا اثر کیسا ہوگا. نہ سینے میں دم ہے نہ گلے میں دم ہے. چل جب میں پیش کر رہا ہوں. اب یہاں پہ پیغمبر اسلام سے کہا یا رسول اللہ بیعت سب سے پہلے کون کرے گا. اتنا بڑا مجمع ہے. انگریزی کا ایک محاورہ ہے لیڈیز فرسٹ. میں سمجھتا ہوں کہ انگریزوں نے یہ غدیر سے لیا. لیڈیز فرسٹ کیا کہا پیغمبر اسلام نے. کہا بیعت میرے گھر سے شروع ہو. پتہ نہیں میں جملہ پہنچا. بیعت میرے گھر سے شروع ہو. میری ازواج پہلے بیعت کریں گی. خیمہ نصب کیا گیا. حبیب خدا کی ازواج اور پورے خاندان نے بیعت شروع کی. مستورات نے پہلے بیعت کی. تیسرا سبھی فرما رہے تھے میں نے مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین طہرانی کی امام شناسی پوری کتاب اس میں دیکھا تو انہوں نے یہی لکھا جس طرح سے مولانا نے بھی بچوں کو سکھایا کہ ایک ظرف آپ زمین پہ رکھا, یہاں جناب امیر بیٹھے, وہاں سے خواتین آتی جاتی تھی, پانی میں ہاتھ رکھتی اور بیعت کرتی جاتی. السلام علیکم امیر المومنین. خواتین سے بیعت شروع ہوئی. میں نے دن میں جملہ کہا تھا اسی کو دہرا رہا ہوں. مولانا نے کہا دیکھو کچھ میرے تمہارے گردن پہ حق ہے اور کچھ تمہارے میرے پہ حق. توجہ, حق یہ ہے مولانا کا امام کا حق یہ ہے معرفت حاصل کرو, اطاعت کرو, بیعت نہ توڑو. بیعت نہ توڑو. یہ ابھی غدیر کی بیعت ہو رہی ہے. کہا جس نے بیعت کی ہے بیعت نہ توڑے. اگر کوئی بیعت نہیں توڑے گا تو میں اس کی شفاعت کروں گا. ساری مستورات میں بیعت کر. جب ایک مرتبہ سب بیعت کر چکی تو جناب امیر تشریف لائے تو وہاں پہ 4 صحابہ سے متعلق بعض علماء نے لکھا ہے حضرت سلمان, حضرت ابو ذر, حضرت مقداد, حضرت عمار. سمجھ میں آ گیا نا رسول خدا کے 4 یار. پہنچ رہی ہے. تو یہ 4 جلیل القدر سب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے جلیل القدر صحابہ. انہوں نے کہا بھی اتنے مجمع نے بیعت کرنی ہے, اگر جناب امیر کھڑے رہیں گے اور سب سے بیعت لیں گے تو جناب امیر تو دھوپ میں کھڑے رہیں گے. تو انہوں نے جا کے خیمہ نصب کیا. توجہ ہو, خیمہ نصب کیا اور وہاں پہ فوراً کہا کہ جناب امیر اس کے سامنے کھڑے ہوں گے بیعت لیں گے. جملہ پیش کر رہا ہوں اور اسی طرح تمام کر دوں گا. چند جملے مباحثہ سے متعلق پیش کروں گا. ہے وقت میرے پاس؟ منٹ ہے. مجھے مباحثہ کے متعلق چند جملے پیش کرنا. ایک مرتبہ بیعت شروع ہوئی. کچھ افراد مسلسل پریشان تھے, کیا کریں, کھانا پینا تو چل رہا ہے لیکن بیعت تو ہو گئے. وہ کہتے ہیں نا, وہ افراد جو کہتے ہیں اجماع سے ثابت ہو جاتی ہے خلافت. اجماع تو پہنچ رہے ہیں اس لطیفہ میں اجماع ہو جائے لوگوں کا سب کسی پہ. اگر اجماع سے خلافت ثابت ہوتی ہے تو اتنا بڑا اجماع کسی پہ نہیں ہوا جتنا غدیر میں علی پہ ہوا. ایک مرتبہ سب نے بیعت شروع کی. جب بیعت کے لیے آ رہے تھے تو کچھ نے اعتراض کیا. یہ جملہ پیش کر رہا ہوں, اسی پہ تمام کروں گا. غدیر آج مکمل. چند جملے کو پہلا سے متعلق سنیں گے. جملے کو میں اوپر ذکر دے رہا ہوں. ایک مرتبہ صحابہ نے کسی نے دیکھا کہ جناب امیر کا ہاتھ ہتھیلی زمین کی طرف ہے. ظاہراً یہ بھی امام شناسی میں سید محمد حسین طہرانی نے لکھا ہے کسی اور کتاب میں, اس وقت حوالہ ذہن میں نہیں ہے. ایسا نہیں کہ خود دیکھا میں نے, متعدد کسی بزرگ سے سنا بھی ہے کہ جناب امیر کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں تھی. جب بس مجھے یہ خاموشی چاہیے کہ تاکہ تھوڑی سی دیر آپ بھی سوچنے پہ مجبور ہو. ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں تھی جب بیعت دے رہے تھے, ہتھیلی زمین کی طرف تھی اور سب آ رہے تھے بیعت کرتے جاتے تھے, جا رہے تھے. جب کسی صحابی نے دیکھا, کہا دیکھا تم نے علی کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف ہے. کہ میں نے غور نہیں کیا تھا, تم نے اچھا دیکھا, آؤ پیغمبر کو شکایت کریں. آئے حبیب خدا کی بارگاہ میں, کہا یا رسول اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا علی جب بیعت لے رہے ہیں تو ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں ہے زمین کی طرف ہے. کہ جب میں نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا, خبردار میرے پاس شکایت نہ لانا, سوال ہے اعتراض ہے تو علی سے پوچھو. کسی نے ہمت کی, کہا یا علی آپ کی ہتھیلی آسمان کی طرف
پوچھ سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میں بیعت مانگ نہیں رہا، میں بیعت لے رہا۔ مجھے تمام علماء کی دعا چاہیے کہ میں بیعت مانگ نہیں رہا، میں بیعت لے رہا ہوں۔ کیا آپ ہر بات پہ آیت سناتے؟ کوئی آیت ہے؟ کیا تم نے علی حبیب خدا سے سنا؟ علی کا ہاتھ میرا ہاتھ، علی کا خون میرا خون، علی کا گوشت میرا گوشت، علی کی پوز میری پوز۔ انہو منی وانا میں بھائی توجہ سے سارا بندہ سنے گا کہ علی حبیب خدا نے کہا علی کا ہاتھ میرا ہاتھ۔ قرآن میں ہے ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ۔ اے میرے حبیب، جو آپ کی بیعت کرتے وہ آپ کی بیعت نہیں کرتے، اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدی ہے، اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے بالا تر ہے، ہاتھوں کے نیچے نہیں ہے۔ تکبیر، ید اللہ فوق ایدی، اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے بالا تر ہے، قدرت خدا ہر قدرت سے بالا تر ہے۔ ہم جسم و جسمانیت کے قائل نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ غدیر ابن شہراشو کہتے ہیں 3 دن تک لوگ بیعت کرتے رہے اور پھر خوشی خوشی چلے گئے۔ بیعت کی خوشی نہیں تھی، جانے کی خوشی تھی۔ 14 افراد بیٹھ کے رو رہے تھے۔ جب سب چلے گئے تو 14 افراد بیٹھے۔ ان میں سے پہلے صحابی اٹھے اور ایک مرتبہ جناب امیر کے پاس آئے، ہاتھوں کے بوسے دینے لگے، قدموں کے بوسے دینے لگے، روتے روتے کہنے لگے یا علی ولایت مبارک ہو۔ مولا نے سینے سے لگایا، کہا سلمان تمہیں بھی مبارک ہو۔ دوسرے صحابی آئے، نام مضر بتایا جاتا۔ اب الفاظ شاید آگے پیچھے ہو جائے کہ کس صحابی کا کون سا جملہ ہے، تو ایک مرتبہ جناب مضر نے کہا یا علی اب تک چھپ کے وار ہوتے تھے، اب کھل کے وار ہوں گے، ولایت مبارک ہو۔ جناب امیر نے گنی بھی اٹھا کے سینے سے لگایا، پھر جناب مقداد ہے، کہا یہ وہ تھے جنہوں نے دل سے مانا تھا۔ ولایت رکھنے سے کتنی بڑی آزمائشیں آتی ہیں، دل سے تسلیم کرنا ولایت۔